السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تو آج شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کل مجھ سے بالکل نہیں آگے پڑھا جا رہا تھا، میرا دل بہت ایک دم غمگین ہو گیا تھا، تو اس لیے میں نے روک دیا تھا۔ چلیے ابھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جس سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ لسٹ نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پر نہیں تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پر ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لائٹ آن کر رکھی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے ہوئے، سوجے ہونٹ، ماتھے پر اور گال پر سرخ نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ کارڈ جو اسے ہمایوں نے دیا تھا اس کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہیں گئی تھی کہ چوکنی سے ہیلو سنائی دی۔ ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد آیا تو اسے رونا آ گیا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے رہے۔ محمل بولو۔ مجھے انہوں نے بہت ٹارچر کیا، بہت مارا ہے۔ اوہ۔ اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ وہ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرفرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پر میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا اور نہ کوئی جواب مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پر لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی، انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اسے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہیں تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی ہوئی تھی، درختوں نے سارے میں ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار تمکینت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا، اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا وہ بینچ نظر آتا اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آتی، نہ جانے کیوں۔ سنگ مرمر کی یش لش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسے ہی پرسکون تھی جیسی وہ ان کو چھوڑ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال، مدینہ طیبہ میں دجال نہیں آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا، وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ ابایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں ہی چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لے آئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پر گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چوندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔
فرشتے اپنی کرسی کی پشت پر کھڑکی کی بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے۔ بہت خوش غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی تو نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ BSc میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تو تھی تمہارے پاس، پھر 2 جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیس کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، پڑھو اسے۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ فرشتے نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رک گئی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع، مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ گو۔ نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے، فرشتے نے اسے بتایا۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نماز کے اوقات کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اذان دینے والا؟ حضرت بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی تو ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکراتی گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ ایک عام بندے کو عربی کہاں سمجھ آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھی کھڑی ہو کر کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی ہوئی ایک کتاب تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے قصہ تھا۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پر رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرف رہ جاتے ہیں، ح، نون اور کاف، یعنی حنک۔
حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جیسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا ہے۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اسی لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں، فرشتے نے اسے جواب دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا ہے، یتیموں کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے دل سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ہی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم ہے، فرشتے باز جی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ اب پروسپیکٹس کے صفحے الٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ تو چارجز ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم ویری سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ بیگ کو اسٹیپ سے تھامے، ہاتھ کو گرائے، یوں تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پر جا بیٹھی، جو آج بھی اداس ہی تھا۔ وہ فارم جمع کر کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ وہ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تب کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب آ کر سست پڑ گئے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا، مگر ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ اسٹیپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پر برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پر جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا وہ بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو! وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی۔
रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट, ये उसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। लंबी पतली कमान की तरह भवें उठाए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमिल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी होकर बैठी और प्रोस्पेक्टिस नामहसूस अंदाज में एक तरफ खिसका दिया। फिट? वो बेतकल्लुफ़ी से उसके बेड के किनारे से टिक गई। अंदर आते हुए उसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। महमिल बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भौं को सुकेड़े कमरे का जायज़ा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमिल। इस आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज़ दफ़ा आगा जान बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, है ना? उसने राय मांगी तो महमिल ने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो मैं अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिलवा दूं। ये ख्याल इतने सालों में आपको नहीं आया, आज क्यों? ये बस सोच कर रह गई। इट्स ओके, मैं खुश हूँ। उसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगा जान की बात ही क्या है। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की है। कम अज़ कम घर की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपको मेरा यकीन है? उसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मोहतात हुई। ये लोग तुमसे उस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हुमायूं। उसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ उसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, इसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती इधर उधर ज़्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है। आपको चाहिए? हाँ, बताओ। आरजू एकदम से अलर्ट सी हो गई। सारा सरसरीपन उड़नछू हो गया। 15 पर कॉल कर ले, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। उसने मुस्कुराहट दबाकर प्रॉस्पेक्टिस फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, आरजू नागवारी से कहते हुए तेज़ी से उठकर बाहर निकल गई। उनका भी दिल कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हुमायूं के दरमियान लुढ़कता रहता है। उसने इस्तेहज़ाइया सर झटक कर फिर से प्रॉस्पेक्टिस उठा लिया। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थी। किसी ने उसे मुखातिब नहीं किया था। वो खुद ही खामोशी से तेज़ लुक में ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो अपनी प्लेट पर झुकी थी। महमिल, फिज़ा चची ने खुद ही उसे मुखातिब किया। वो बगौर उसे देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? टोस्ट पे जेम लगाते हुए हसन ने चौंक कर उसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी पोनीटेल से एक लट निकलकर गाल को छू रही थी। फिज़ा के पुकारने पर उसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो उधर? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो कुर्सी ढकेल कर उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक उसे बाहर जाते देखा। स्कूल की राहदारी में लगे एक कदे आदम आईने के सामने खड़े होकर उसने स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे के गिर्द लिफाफत से लपेटकर पिन लगाई। यूं कि दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक बेजुई हाले में कैद हो गया। ऊंची पोनीटेल के बाज पीछे से स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो खुद को सराहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना उसे अजीब सा लग रहा था, सो यहीं आकर उसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे हॉल में जाती थीं। साथ ही जूतों का रेक पड़ा हुआ था। उसने जूते रेक पर उतारे और नंगे पांव संगे मरमर के ठंडे जीने उतरने लगी। वसी व अरीज प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पे सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। उन पे बहुत सलीके से सफ़ों में डेस्क लगे हुए थे। वो डेस्क ज़मीन से हाथ भर ही ऊंचे थे, जैसे अमूमन मदरसों में होते हैं। डेस्कों के पीछे सफ़ेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक स्कार्फ से ढके सरों वाली लड़कियां सफ़ेद चादरों पे दो जानों मुअद्दब बैठी हुई थी। मोहम्मिल ने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी पर पांव रखा। वो हाल के आखिरी में थी। उसके सामने उन सारी सफ़ों में बैठी लड़कियों की पुश्त थी। सामने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मैडम की कुर्सी और टेबल थी। उनके पीछे दीवार पर वो कैलीग्राफी आवेज़ा थी। कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसे लगा वो इन लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। उसकी किताबें खासी इंटरेस्टिंग थी। किताबुत तहारत,
کتاب الزکات، کتاب العلم، کتاب الصلاح، کتاب الصیام، کتاب الحج اور عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پر بڑی بڑی 5 عربی کی سطور لکھی ہوئی تھی اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو کا ترجمہ چوکور خانے میں لکھا ہوا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ مصباح میڈم کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اور اب وہ سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ حمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہاں میم دال ہے، یعنی حمد یعنی تعریف۔ اسی سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پر پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس۔ جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجدہ ہے، سین جیم دال، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹ لکھ رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے بھی نہیں مل سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی، کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہے تو اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھا کرتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ سارے امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن پڑھاتی اور سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد، ثا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زیر و زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کو جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس میں زیر و زبر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی میں شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور وہ بعد میں اچھا بھی لگنے لگا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پر سے اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں ہو؟ دعا کیوں نہ دے؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر اسے بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن رہ گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز پہ کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان۔
छोटा सा कमरा था, वो उन्हें कहाँ बिठाती। जल्दी से सिपारा ऊपर शेल्फ पर रखा और बेड की चादर ठीक की। वो खामोशी से बेड पर बैठ गए। इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये इस वाक़ये के बाद पहली दफ़ा था जब वो उससे मुखातिब हुए थे और अंदाज में खासी नरमी थी। वो किसी मामूल की तरह उनके सामने आ बैठी। जी महमिल, वो बगैर उसका चेहरा देखते आहिस्ता से बोले। महमिल सांस रोके उनको देखे गई। फवाद ने तुम्हारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं आगा जान, प्लीज़। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो वो मोम की तरह पिघलने लगी। बेइख्तियार उनके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं जानता हूँ, और मैं अब उनका इजाला करना चाहता हूँ। जी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा अलग करना चाहता हूँ ताकि तुम उसकी देखभाल कर सको। 50% की तुम मालिक हो, तुम वो हिस्सा ले लो। मैंने वकील को पेपर्स तैयार करने का कह दिया है। वो हक दक उनका चेहरा देख रही थी। क्या तुम अपना हिस्सा लेना चाहती हो? जज जी, जैसे आप कहें। बाज़ दफ़ा अपने हुकूक की बात अकेले में कहना आसान होता है बनिस्बत अपने मुखालिफिन के सामने। वो और कुछ न कह सकी, बस यक तक उन्हें देखे गई जो उसके सामने बेड की पायती पर बैठे थे। मैं आज जायदाद के कागज़ साइन कर देता हूँ, मगर तुम, मेरी एक शर्त है ये। वो लम्हे भर को रुके। उनकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो पलक नहीं झपक रहे थे, उसे देख रहे थे, जो दम साधे उनकी मुंतज़िर थी। मगर तुम फवाद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ASP हुमायूं दाऊद के ख़िलाफ़ अगवा के जुर्म का बयान दोगी कोर्ट में। वो अध खुले लब और फटी फटी आंखों से उन्हें देखे गई। अदालत ने हमें तारीख दे दी है, अगले माह की तारीख। मैं चाहता हूँ कि तुम अदालत में अपने बयान से न फिरो ताकि मैं जायदाद के कागज़ तुम्हारे हवाले कर दूँ। जैसे ही तुम कोर्ट में बयान दोगी मैं दस्तखत कर दूँगा। वो उठ खड़े हुए। वो उन्हें देखने के लिए गर्दन भी न उठा सकी। तुम्हारे पास वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच लो और इसे एक बिजनेस डील ही समझो। ये तुम्हें आइंदा इब्राहिम की बिजनेस एम्पायर संभालने में मदद देगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे मंजूर है, वो तेज़ी से बोली। फैसला करने में उसे एक पल नहीं लगा था। भाड़ में गया हुमायूं। हब्स भेजा में तो उसने भी मुझे रखा था। उन्होंने मुड़कर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती हो, टेक केयर। और दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गए। क्या यूँ हुमायूं गिरफ्तार हो जाएगा? और वो फवाद, क्या वो घर आ जाएगा? नहीं, मगर जायदाद, अपने मुकाम को पा लेने की ख्वाहिश। कभी वो भी ताइमा पे यूं ही हुक्म चला सके, सब उसकी इज्जत करे, उसके हुक्म से घर में काम हो, उसकी मौजूदगी हर जगह ज़रूरी समझी जाए। वो उलझ कर रह गई। क्या उसने सही किया? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कबल उसने रुककर बेलों से ढके बंगले को देखा, जिसका संगी बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा, तुम्हारे साहब हैं? कुछ सोचकर उसने बावर्दी गार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएंगे मालूम नहीं। अच्छा, उसने ज़रा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। वो बेबी, वो जहाज़ पर गया है। गार्ड ने कदरे गड़बड़ाकर जवाब दिया। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफ़ेद सर पे झूठ तो न बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फ़िक्रे कदरे नसीहत आमेज अंदाज में कहती हुई स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने उसके लिए ये क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसे मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर और क्या करती? बेजार सा तासुर चेहरे पे सजाए, बैग उठाए, वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं है, उसने तो मुझे हब्से बेजा में रखा ही था। उसने चप्पल रेक पर उतारी और ख़ुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं उधर अपनी मर्जी से ही गई थी। तो उस पे यूँ इल्ज़ाम लगाकर अगवा का झूठ बोलना, क्या ये सही होगा? वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरती रही। नहीं, झूठ कहाँ, उसने तो डील की थी। अगवा और ख़रीदना एक ही बात है। अगर ज़रा सा लफ्ज़ों का हेर फेर कर दूँ तो क्या है? उसने कुर्सी पर बैठकर किताबें साइड बोर्ड पर रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे में झांका और फिर मतलूबा सफ़ा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी, वो आज भी लेट थी। फवाद के ख़िलाफ़ गवाही ना भी दूँ तो भी वो सज़ा पाएगा,
اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے تھوڑی سزا ملے گی اس کو، بس لفظوں کا تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز میں جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پر بیٹھی تھی اور کتاب میں سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق چھپاؤ، حالانکہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ سن سی بے ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو نصیحت کی گئی، اس کے کانوں میں وہ گونجنے لگی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام پاک کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پر بہت بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام۔ اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب کی جگہ سنبھال لی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پر ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے؟ وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے قرب سے گزر رہی ہوں۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اسی قرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار سی لگی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو ہے جو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ سے بات کر رہی تھی؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ یعنی ماضی میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر یعنی مستقبل سے خود کو کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزہ ہے، اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں میں تمہیں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟
فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین و آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، طوعاً یا کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتے ہیں، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف طوعاً آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن کو نہ چھوڑ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس کو لکھنا بھول گئی یا اس کے سے لکھنا رہ گیا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطۃ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطۃ کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ انہوں نے جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا تھا؟ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطۃ کہہ کر داخل ہونے کے بجائے حنطۃ کہہ کر داخل ہوئے۔ حنطۃ کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پر رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی۔ پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر میں جھانکا کہ دیکھ سکے کہ حنطۃ کا کیا مطلب ہے، میڈم نے کیا لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا حنطۃ یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچی رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پر لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ اس ادھورے لفظ پر وہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک اسکارف میں مقید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پر ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ مسکرا دیا بے اختیار سا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور سخت تیوریوں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یخلخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئے میں گم ہوتے گئے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلیے، محمل صاحبہ نے ایک کام اچھا تو کیا کہ وہ مسجد اور جو مدرسہ اس میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس پر قرآن کے راز کھلنے لگے ہیں۔ اب قرآن جو ہے اس سے باتیں کرنے لگا ہے، اور اس کو پہلی بات میں ہی وہ گھبرا گئی ہے کہ اس نے جو سوچا تھا کرنے کا اس کے بارے میں اس کو پہلے ہی ہدایت مل گئی کہ اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ تو وہ گھبرا گئی اور اس نے سوچا کہ میں قرآن کو پھر سے چھوڑ دیتی ہوں، لیکن قرآن کو ایک بار پکڑ لینے کے بعد اسے چھوڑا نہیں جاتا۔
ہم دنیا کی تعلیم کے لیے تو بہت پابندی سے ہر چیز کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کی طرف ہم کبھی دھیان نہیں دیتے، نہ کبھی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، نہ کبھی تفسیر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم کو بہت گہرائی سے قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے مسئلے جو ہیں نا وہ تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے سارے کے سارے لوگ مطلبی سارے، اس کی بہن جو اتنا مار کھا رہی تھی تبھی وہ نہیں آئی تھی اور فون نمبر لینے کے لیے آ گئی ہے نا جلدی سے، کہ فون نمبر ہو تو مجھے دو، اور لڑکی بھی تھوڑی سیانی ہے نا، پولیس اسٹیشن کا فون نمبر بتا دیا۔ اور تایا کو دیکھیے ذرا، اللہ کی پناہ، آدمی ڈیل کر رہا ہے اس لڑکی سے، اس کی ہی جائیداد اس کو ہی دینے کے لیے کیسی شرط رکھا ہے نا۔ اللہ، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ چلیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح راستہ دکھائے، ہم کو بھی صحیح راستہ دکھائے، اور بس آگے دیکھتے ہیں، آگے ایسے ہی اس کے اوپر قرآن سے دھیرے دھیرے اس کی زندگی کے ایک ایک راز کھلیں گے، اور قرآن اس کو ہدایت دیتا رہے گا کہ اس کو کس وقت کیا کرنا ہے، اور وہ اسی ہدایت کو لے کر آگے چلتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں پھر اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں جو اپنے کان، آنکھ، ناک سب کچھ بند کیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ لوگ سنیے، اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ سبسکرائب کر لیجئے جن لوگوں نے اب تک یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور سنتے وقت پلیز لائک کر دیا کریں، اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے، اور ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔